الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. الحمد لله الذي أنزل في كتابه الآيات. الحمد لله الذي علم الأخطاء والعثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات. الحمد لله الذي غفر للمذنبين ومحى السيئات، فله الحمد مليء بالبركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد حمدا كثيرا ما تعاقبت الخطوات، له الحمد حمدا كثيرا، وله الحمد حمدا عدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات وعدد الحركات والسكنات. سبحانه وتعالى الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه. الحمد لله الذي النمل تحت الصقور قدسه، والنهل يهتف حمدا باسمه في خلاياه. اللهم لك الحمد. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل على حبيبنا محمد. اللهم صل على نبينا المعصوم من كل الشهوات. اللهم صل وسلم عليه فإنه أكمل المخلوقات، عدد ما في الكون من معلومات، ومداد ما خطه القلم من كلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك شفاعة النبي المصطفى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحيائنا وأمواتنا أجمعين. دنیا کی تکلیفیں ایک لفظ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تکلیف، اور وہ تکلیف اگر بہت بڑی ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں ایک بڑی تکلیف تھی۔ قرآن کریم ان اہل احسان کے حوالے سے جب ذکر کرتا ہے جو لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں، ان کو محسنین کا نام وہ دیتا ہے۔ آخرت کی بھی تکلیفیں ہیں، لیکن جو آخرت کی تکلیفیں ہیں وہ دنیا کی تکلیفیں کو مقابلوں میں بہت بڑی ہیں، اور آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ جب احادیث میں آخرت کی تکلیف کی بات آتی ہے تو لفظ تکلیف استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں پہ لفظ آتا ہے کربہ۔ کرب ایک آخرت کی ایک تکلیف کو کہتے ہیں، کربہ بہت بڑی تکلیف۔ اب اس چھوٹی سی معلومات کے بعد ایک منظر دیکھیے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے، پہلا انسان تکلیف میں ہے، دوسرا انسان اس کی تکلیف کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ بندہ تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ہو سکتا ہے پانی مانگا ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے محتاج ہو سکتا ہے پریشان ہو، دوسرے نے اس کو اچھے الفاظ کہہ دیے، ہو سکتا ہے بھوکا ہو، دوسرے نے کچھ کھانا پیش کر دیا، ہو سکتا ہے پہلا انسان کوئی بیوہ ہو، دوسرے نے اس کی مدد کر دی، ہو سکتا ہے پہلا رشتہ دار ہو اور شرما رہا ہو حاجت بیان کرنے سے، دوسرے نے حاجت محسوس کرتے ہوئے اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ یہ زمین کے منظر ہیں، اور ایسے منظر لاکھوں نہیں کروڑوں روزانہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، وہ تکلیفیں ہی دور کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ ایک منظر زمین پہ ہوا اور ختم ہو گیا، لیکن یہ منظر زمین پہ ختم ہوا ہے۔ آسمان پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زمین اور آسمان پلٹا دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے، پھر روز قیامت ہوگا۔ اس دن جس شخص نے تکلیفیں دور کی ہوں گی، اس قیامت کے روز بھی بڑی تکلیفیں ہیں۔ اتنی تکلیف ہے، اتنی اذیت ہے، اتنی سخت آزمائش ہے کہ کوئی اپنے ہی پسینے میں گرمی اور ڈر کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہوگا، اس کے پاؤں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
کسی کے گھٹنے ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے آدھے دھڑ تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبتا چلا جائے گا، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پورے کا پورا ہی اس میں غرق ہوا ہوگا۔ اس عالم میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو دور کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ زندگی کے کسی موقع پہ اس نے کسی کی تکلیف دور کی تھی، کسی کو کھلا دیا تھا، کسی کو پہنا دیا تھا، کسی کو پلا دیا تھا، کسی کو سنبھالا تھا، کسی سے مسکراہٹ کے ذریعے اس کے غم کو دور کر دیا تھا، کسی کو اچھا مشورہ دیا تھا، کسی کی جیب میں کچھ ڈال دیا تھا، کسی کی غلطی کو چھپا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دنیا میں دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر رہے ہوں گے۔ گلی میں بیٹھا ہوا ایک گارڈ، ایک چوکیدار، اس کے پاس کوئی شخص آ سکتا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا، تکلیف میں ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، وہ شخص اس کو راستہ بتا دیتا ہے، اس نے تکلیف دور کر دی، وہ اپنے اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ ایک دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا سودا دے رہا ہے، سودا دیتے ہوئے ایک شخص آتا ہے، اس کے سودے کی حقائق نہیں پتہ، وہ اس کو سودا دیتے ہوئے ساتھ بتا دیتا ہے کہ یہ میں نے چیز آپ کو دے دی، لیکن اس چیز میں یہ نقص ہو سکتا ہے، کل کو شکایت آ سکتی ہے، آپ وہ بہتر چیز خرید لیں۔ اس شخص نے اس کی تکلیف آنے سے پہلے اس کا سامان کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے موت سے پہلے اس کا سامان وہاں پہ کر دیں گے۔ ایک گلی میں گزرتا ہوا شخص، وہ گزر رہا ہے، اس کے سامنے ایک پتھر آتا ہے، فٹ پاتھ ٹوٹا ہوا آتا ہے، کوئی درخت کٹا پڑا ہے، کوئی شاخ جھکی ہے، کہیں پانی کھڑا ہے۔ وہ شخص یہ نہیں سوچتا کہ حکومت فنڈ کھا جاتی ہے، ادارے کیا کرتے ہیں، لوگ کتنے نادان ہیں۔ وہ شخص رک کر پتھر اٹھا کے سائڈ پر رکھتا ہے، وہ شاخ کو نیچے سے اتنا کاٹ دیتا ہے کہ کسی چلنے والے کی آنکھ میں نہ لگے، وہ اس فٹ پاتھ کے پتھر کو تھوڑا سا خود سیدھا کر دیتا ہے۔ وہ تکلیف دور کر رہا ہے، اصل میں وہ آخرت کے لیے اپنی تکلیفیں ختم کروا رہا ہے۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی اہل ایمان کی دنیا میں تکلیف دور کی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جواب ہے کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کر رہا ہوگا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی تنگ دست کی دنیا میں آسانی کر دی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں بانٹ دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کو ڈھانپ رہا ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ڈھانپ لے گا۔ ہماری صحافت لوگوں کے پردے کھینچ رہی ہے اور ہم اس کا شکار ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں کلچر ایک دوسرے کی غیبتوں کا بڑھ رہا ہے اور ہم اس کا شکار ہیں۔ ہم شادیوں پر جا کر کسی کا کھانا کھا کر کسی کی خوشی میں شریک ہو کے واپس آ کے باتیں کرتے ہیں، اس نے ایسا پہنا تھا، اس کا کھانا ایسا تھا، انتظام ایسا تھا۔ درگزر کرنے والی باتیں کم ہی لوگوں کو اب نصیب ہوتی ہے۔ ڈھانپ لیجئے رشتہ داروں کو، ڈھانپ لیجئے پڑوسیوں کو، ڈھانپ لیجئے اپنے کلمہ گو لوگوں کو۔ وہ دن آنا ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن میں کیسے بچاؤ کرو گے جو چھوٹے بچوں کو اپنی دہشت کی وجہ سے ان کے بال سفید کر کے بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر بہ، اس دن آسمان اس قیامت کی ہولناکی سے پھٹا جا رہا ہوگا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ عام باتیں نہیں ہیں، اس رب کا وعدہ ہے اور ہو کے رہنے والا ہے۔ وہ ماں اپنے لخت جگر کی خاطر سب قربانی دینے والی، تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، اس دن وہ سینے سے اس کو اپنی محبت پلانے والی وہ ماں اپنے اس شیرخوار بچے کو بھی چھوڑنے پہ مجبور ہوگی، پھینکنے پہ مجبور ہوگی۔ اس روز اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں اپنے وجود کو رحمت کا ذریعہ بنا لیا، اپنے صلاحیتوں سے لوگوں میں مہربانیاں بانٹ دیں، اس کو رحمتیں ملیں گی ہماری، وہ ہماری مہربانی کے چھاؤں میں وہ جیے گا۔ جب لوگ ڈوبے ہوں گے وہ ہماری نہروں سے سیراب ہوگا، جب ڈرے ہوئے ہوں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر بنے ہوا ہوگا۔ یہ احسنو، زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت ایک کام کرتے چلے جانا،
احسنوا، احسان کے درجے میں جا کے نیکیاں کرتے جانا. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے ہی تو بندے پیارے لگتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یرحم من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے انہی کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو اپنے بندوں میں رحمت تقسیم کرتے ہیں. ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، اور جو لوگوں کے لیے مشقت کا، اذیت کا، تکلیف کا باعث بنتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا. یہ احادیث صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ یہاں سے سن کر یہاں پہ بٹھا کر اس وجود کے ذریعے عمل کرنے کے لیے ہیں. من استطاع منکم ان یفعل، تم میں سے جو شخص، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، جو شخص اپنے بھائی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچا دے. فلیفعل، کر گزرے. اتقوا النار، اس دوزخ کی بڑھتی ہوئی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. خواہ تمہیں ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ملے، اگر وہ بھی نہیں ملتا، فلم یجد، اگر وہ بھی جیب میں نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہو، تو پھر کیا ہو؟ پھر فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، یہ بولنے والی زبان تو ہے، اس سے ہی کسی کا بھلا کر لو، کسی کو اچھی بات کہہ دو، دلاسا دے دو، نصیحت کر لو، سہارا بن جاؤ، تھپکی دے دو. فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، ہر کوئی امیر ہے، غنی ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے پاس زبان ہے، اس کے پاس شعور ہے، اس کے پاس تجربہ ہے، اسی کے ذریعے لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیجئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس کی امت ہے؟ رحمتاً للعالمین کی. رحمتاً للعالمین، جو ساری جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، وہ یہاں کے ہر سانس لینے والی مخلوق کے لیے رحمت ہے. ان کی رحمتوں کا کہاں کہاں پہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے یہ رب کو پتا ہے، لیکن ان کی امت کے ہر شخص کو اسی رحمت میں سے تقسیم کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کرنا ہوگا، اے اللہ دنیا نہیں دیکھ رہی، اے اللہ دنیا نہیں قدر کر رہی، اے اللہ دنیا نہیں جانتی، میں تو دنیا کے لیے نیکی کر بھی نہیں رہا، مجھے دنیا سے تو اجر چاہیے بھی نہیں، مجھے دنیا سے تو ستائش چاہیے بھی نہیں، بلکہ میں تو ان سے چھپنا چاہتا ہوں، میں تو مخفی رہنا چاہتا ہوں. اے اللہ مجھے گمنام کر دے لیکن میرے اعمال کو دوام عطا کر دے. وہ بندہ خاموشی سے، وہ خاتون گھر میں، وہ خاتون کہیں آتے جاتے، وہ آٹا گوندتے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہی ہے، بانٹ رہی ہے، اس گھر کے مردوں سے، بچوں سے خیر نکل رہی ہے، لوگوں کو پہنچ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کا یہ سودا تیار کر کے بیٹھے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اللہ سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا ہلا دینا بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا، جس دن تمہیں وہ نظر آئے گی. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر شیر خوار بچے کی ماں اپنے بیٹے سے غافل ہو جائے گی، لاپرواہ ہو جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، وہ اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو، اپنی آغوش میں جنم دینے والی، وہ اس کو پھینکنے میں مجبور ہوگی. وترى الناس سکارى، اس دن تمہیں لوگ مدہوش ملیں گے، مدہوش ملیں گے، ہوش کھوئی ہوئی ہوگی. وما هم بسکارى، ان کی ہوشیں نہیں اڑیں، وہ مدہوش نہیں ہیں. ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. وہ منظر بڑے سخت ہیں. جس طریقے سے مسجد میں موجود ہیں وہاں پہ بھی پیشی ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، اپنے اپنے شناختی کارڈ کے مطابق ایک انسان، ان میں سے ہر انسان، ہر جان، بما کسبت، جو کارکردگی دکھا کے جائے گا، رہینہ، اس کا محتاج ہے. الا اصحاب الیمین، ہاں جنتوں میں جانے والے، کیا ہی بات ہے ان کی. فی جنات یتساءلون، جنت میں ایک دوسرے سے گپیں لگا رہے ہوں گے، خوشی سے باتیں کر رہے ہوں گے. کرتے کرتے تذکرہ آئے گا عن المجرمین، مجرم لوگوں کے بارے میں بات ہونا شروع ہوگی. ہم تو جنت میں گئے، وہ بھی آ گیا، تم بھی پہنچ گئے، اس کا کیا بنا، وہ ہمارا جاننے والا. بات شروع ہوگی عن المجرمین، مجرم دکھائے جائیں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں اس دہکتی ہوئی آگ نے کس چیز نے چلا کے پہنچا دیا. وہ بولیں گے
قالوا لم نک من المصلین، جہنمی بتائیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہمارا وقت بڑا ضائع ہوتا تھا، ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ لم نک من المصلین، ہم یہ فرض ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا جو جملہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے۔ نماز فرض ہے، مسکین کو کھانا کھلانا تو 5 نمازوں کی طرف فرض نہیں ہے، لیکن جب معاشرے میں شدت ہو، انسان تکلیف میں ہو، تو نفل فرض کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان سے چشم پوشی کرنے والا، ان سے آنکھیں بند کر کے جینے والا، وہ اللہ کے مجرموں میں آ جاتا ہے۔ وہی مجرم جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز شکوہ کریں گے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین تھے، آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی تھی؟ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تمہارے محلے میں رہتا تھا، تمہاری گلیوں میں جاتا تھا، تمہارے دفتروں میں کام کر کے نکلتا تھا، لیکن بھوک کی حالت میں ہوتا تھا۔ وہ تمہارے ارد گرد رہنے والا، وہ بھوکا، وہ مانگتا نہیں تھا، وہ سفید پوش تھا، تم نے ان کو نہیں کھلایا، تم نے اصل میں مجھے نہیں کھلایا۔ اللہ شکوہ کریں گے میرے پاس پانی نہیں تھا، تم نے مجھے پلایا نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین، آپ کی شان تو دینے والی، میں آپ کو کیا پلاتا؟ اللہ کہیں گے میرا بندہ تھا، پیاسا گزرتا تھا، تمہارے نظام میں، تمہاری جمہوریت میں، تمہارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، تمہارے اتنے زیادہ اداروں کے ہوتے ہوئے بندے پیاسے پھرتے تھے، مزدور سسکتے تھے، بیواؤں کو دھکے پڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے شکوہ کریں گے۔ اس شکوہ کو سننے سے پہلے اپنا اپنا حساب کر لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا وجود کیا ہے۔ وہ ایک وجود وہ بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا منظر دکھایا جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک بندے کو دیکھا جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے۔ یتقلب فی الجنہ، پہلو بدل بدل کے سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ فی شجرۃ، ایک درخت تھا، قطعها من ظہر طریق کانت تؤذی المسلمین، وہ مسلمانوں کے راستے میں تھا، گزرنے والے کو تنگ کرتا تھا، اس نے اس کو کاٹ کر اس کو ٹھیک کر دیا تھا۔ جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ایک اور کے بارے میں بتاتے ہیں، ایک آدمی گزر رہا ہے، راستے میں وجد غصن شوک علی الطریق، ایک ایسی جھاڑی دیکھی، اس کی ایک شاخ دیکھی، ایک شاخ جس پہ کانٹے لدے ہوئے تھے۔ فاخرہ، اللہ اس بندے نے اس کو اٹھایا اور دور کر دیا۔ فشکرہ، فشکر لہ، اللہ نے اس بندے کو کیا بدلہ دیا؟ وہ شکور نے کیا بدلہ دیا؟ غفر لہ، اس کے سارے ہی معاف کر دیے۔ گزرنے والوں، سوچنے والوں، بلدیہ کی غلطی ہے، لوگ بڑے برے ہیں، اپنی راستوں میں اپنی جنت کو تلاش کر لو، اپنی مسکینوں میں اپنی آخرت کا سامان کر لو، اپنے رشتہ داروں میں ان کو ڈھانپ کر اپنے آپ کو ڈھانپ لو، لوگوں کو دے کر اللہ کی عطا کو سمیٹ لو، لوگوں کو پلا کر قیامت کے دن کی پیاس سے بچ جاؤ۔ یہاں پہ سایہ دے کر جب لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے لیے قرآن کو سائبان بنا لو۔ یہی زندگی ہے، یہی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ نے تمہیں ایک وجود عطا کر دیا ہے، اس وجود کی ابتدا اور انتہا بنائی ہوئی ہے، الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صرف وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کارکردگی اچھی دکھا کے آتا کون ہے۔ اسے تمہاری دنیا کی جائیداد سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو اسی کی دین ہے۔ اسے تمہاری دنیا کے بینک بیلنس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو عارضی ہے۔ اسے تمہارے دنیا کے منصبوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ساری میتوں کا کفن ایک جیسا ہوتا ہے، کسی ایک میت کے اوپر اس کا عہدہ نہیں لکھا ہوتا۔ سب کی قبر کی جب ہم وہاں پر اس کو بند کر رہے ہوتے ہیں، آخری سل رکھ رہے ہوتے ہیں، سب میں اندھیرا ایک سا ہوتا ہے، کسی کی قبر کے اندر کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ روشنیاں تو وہی ہیں جو رب وہاں پہ عطا کرے گا۔ بظاہر قبریں ایک جیسی ہیں، لیکن ایک گڑھا ہے اور دوسری طرف ایک باغ ہے، جنت کا باغ ہے۔ یہی دنیا ہے اور یہی آخرت۔
اب دنیا سمیٹنی ہے یا آخرت سمیٹنی ہے، یہ ہم نے خود طے کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہما ان کو چوما۔ ایک شخص دیکھ رہا ہے، وہ حیران ہوتا ہے، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو نہیں چوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جس کو رحمت ملی نہیں اس کو رحمت سے نوازا نہیں جائے گا، جس میں شفقت ہی نہیں وہ شفقت کا انتظار بھی نہ کرے۔ من لا یرحم لا یرحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس، صرف نماز نہیں پڑھ رہے، لوگوں کی امامت کروا رہے ہیں۔ یؤم الناس وامامۃ بنت العاص رضی اللہ عنہ ابنۃ زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی زینب کی بیٹی، وہ آپ کے کندھے پہ آ جاتی ہے، آپ کے کندھے پہ آ جاتی ہے۔ فَإِذَا رَكَعَ، جب آپ رکوع کرتے، وَضَعَهَا، اس کو رکھ دیتے، بیٹی کو بٹھا دیتے، کہیں میں سجدے میں جاؤں گر نہ جائے۔ آپ نماز ہی اس کیفیت میں پڑھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ نواسی ہے، بیٹی ہے، بچی ہے، اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو اس کو فَأَعَادَهَا، پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور یہ ہے ان کی رحمت، یہ ہے وہ نمازوں میں محبتیں بانٹنے والے۔ ان بچوں کو جب مسجدوں میں آئیں تو ان کو محبت سے پیار سے تربیت بھی کریں اور ساتھ کھڑا کریں۔ ان کے رونے کی آواز آئے تو اس سے پریشان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ خشوع تو ہماری نماز میں نہیں ہو سکتا۔ ساری امت کی نمازیں مل جائیں، ان کی ایک آیت کا خشوع نہیں کما سکتی۔ وہاں سے نماز پڑھا رہے ہیں، بچے کی، بیٹے کی، بیٹی کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ نماز کو ہلکا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ماں پریشان ہوگی، اس کی توجہ ادھر جائے گی۔ یہ رویے مسجدوں کے نہیں ہیں، یہ امت کے ہونے چاہیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان یلین قلبک، چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے؟ کہنے لگا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارحم الیتیم وامسح رأسہ، یتیموں پہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ پھیرا کرو، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرو۔ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلایا کرو۔ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُلَيِّنُ قَلْبَكَ، یہ تمہارے اپنے دلوں کو نرم کرے گا۔ وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ، اور تم لوگوں کی اپنی ضرورتیں پوری کرے گا۔ ضرورت یتیم کی پوری نہیں ہو رہی، ہماری ہو رہی ہے۔ ہماری نسلوں میں کوئی مصیبت آنی تھی، اللہ اس کو دور کر رہا ہے، اس حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں، وہ یاد ہے، ایک بد کردار عورت تھی، صرف ایک پیاسے کتے کو پانی کیسے پلایا تھا، اپنے جوتے کو نکال کے پانی جمع کیا، اس کو پلا دیا تھا، اس کی مغفرت ہو گئی تھی۔ زندگی موقع ہیں، زندگی موقعوں کو سمیٹنے کا نام ہے، احسان ان موقعوں کو برتنے کا نام ہے۔ اور وہ ایک حدیث بھی تو یاد کریں، ایک عورت کو صرف اس لیے عذاب دیا گیا تھا، وہ صاحب عمل خاتون تھی لیکن بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، اس کو کھلاتی پلاتی نہیں تھی، اس کو بھی تو عذاب ہوا تھا۔ اور ہم نے اپنے پاکستان میں، اس دیش میں کتنے لوگوں کو باندھ دیا، ٹیکسوں میں جکڑ دیا، جھوٹے غلیظ سیاسی چکر میں ان کے اوپر قرضوں کا بوجھ لاد دیا۔ نہ ہماری پالیسیاں بن سکی، نہ ہم اپنے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے 70 سال میں کوئی ایسا نظام بنا سکے۔ وہ باندھنا صرف رسی سے نہیں ہوتا، وہ جکڑنا، ان کو معاشی طور پہ بے بس کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو شخص اس نظام کا حصہ ہے، ایسے ظالموں سے، ایسے بد کرداروں سے، ایسے بے حس لوگوں سے، ایسے سیاست دانوں کا پیروکار ہے، وہ یہ تیاری کر لے کہ قیامت کے روز سب سے لمبی قطار جو ہوگی
آخری طبقہ جو جنت میں جائے گا یا جس کا حساب آخر میں ہوگا اور اذیت میں رہیں گے، وہ دو ہیں، حکمران ہیں اور قاضی ہیں۔ ان کو امت کے ایک ایک بندے کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی جو صاحب حیثیت ہیں، ان کے گھر میں ملازم، ان کے ادھر ادھر رشتہ دار، گلی میں چلنے پھرنے والے بھوکے پیاسے ہیں، وہ بھی اپنا آپ دیکھ لیں، آخرت کا سودا کرنا ہے یا دنیا کا سمیٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا سوداگر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ایک ضروری اعلان ہے کہ آج 3 بجے خواتین کے لیے اس مسجد میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک قابل قدر خاتون اور مصنفہ ان کا پروگرام ہے۔ اسلام آباد آئی تھی، مختصر قیام تھا، اس لیے ہمیں عجلت میں ان کے پروگرام کا انعقاد کرنا پڑا۔ یہ مسجد خواتین کے لیے بھی اتنی ہی ہے جتنی مردوں کے لیے ہے، اس لیے جو خواتین آئی ہیں، نزدیک ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آج 3 بجے سے 4 بجے تک ان کا پروگرام ہوگا۔ اور بطور خاص بچوں کے حوالے سے جب والدین میں تحمل اور برداشت جواب دے رہی ہوتی ہے، اس وقت ان بچوں کو کیسے ان سے نپٹا جائے، ان کی تربیت کی جائے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے، اس حوالے سے اس خاتون کی اچھی کتاب ہے، اچھی ریسرچ ہے، اس پروگرام میں شرکت کیجیے۔ اور جو لوگ اپنی خواتین کو 3 بجے تک یہاں پہ پہنچا سکتے ہیں ان کو بھی شامل کریں۔ ان مسجدوں کو بیٹیوں کے لیے کھول دیں، خواتین کے لیے کھول دیں، تاکہ بیٹیاں ہماری سر کٹوا کے واپس نہ آئیں، ان کو مرکز ملے، سہولت ملے، محبت ملے، یہاں سے ان کو چاہت ملے، ان کو پناہ ملے۔ ہم امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں۔ قوم بڑی محدود چیز ہے، قوم بکھر سکتی ہے، امت کبھی ٹوٹتی نہیں، اس لیے کہ امت وہ رسول سے منسلک ہوتی ہے، اور ہم اس لیے سب سے بہترین امت ہیں کہ ہم سب سے بہترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اگرچہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک وجود اس امت میں عطا کیا ہے۔ اس امت کی مسجدوں میں، گھروں میں ایک منظر آپ کے سامنے بچپن سے لے کے اب تک آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ مسجدوں میں کوئی خاتون آتی ہے سسکتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، بھیگی آنکھوں کے ساتھ، یا کوئی بوڑھا باپ یا سفید پوش کوئی شخص آئے گا، وہ مانگنے والا نہیں ہے، وہ پیشہ ور بھکاری نہیں ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے، لیکن وہ آ کر بیٹھ کر وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ، جھگی نگاہوں کے ساتھ یہ کہے گا، گھر میں بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، لیکن اس ظالمانہ مہنگائی میں، اس معاشرے کے غیر اسلامی ظالمانہ حد تک بڑھے ہوئے رسم و رواج میں اس قابل نہیں ہوں کہ جوڑ کر سنبھال کر اپنی بیٹی کو رخصت کر سکوں۔ جو واجبی میرے ذمہ ایک فرض بنتا ہے، میرے پاس وہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ کھاؤں تو پہنا نہیں سکتا، اچھا پہنوں تو کھلا نہیں سکتا، بیمار ہو جاؤں تو میرے گھر میں بحران ہے۔ وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ مسجد کے زکوٰۃ فنڈ میں سے یا کسی بھی فنڈ میں سے ہمیں کچھ پیسے دے دیے جائیں، کچھ مدد کر دی جائے۔ یا آپ کے گھروں میں بھی خواتین اور مردوں کے پاس ایسی درخواستیں آتی ہیں، اور اللہ والے اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرتے ہیں اور اپنی آخرت سمیٹتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر میں نے جو مسجد کے محدود سے فنڈ ہوتے ہیں ان میں سے ایک باپ کو 5,000 دے دیا، کسی ماں کو 10,000 دے دیا، ایک مہینے میں جو ہمارے پاس 70، 80، 90 ہزار زکوٰۃ فنڈ آتا ہے، اس میں سے ہم ان کی کتنی مدد کر سکیں گے؟ وہ 5,000 لینے کے بعد وہ سفید پوش، عزت دار بھائی، باپ، ماں، بیوہ خاتون، وہ اگلے دروازے پہ جائے گی، کہیں اور سے مانگے گی، پھر اگلے پہ جائے گی، کہیں سے جھڑک سنے گی، کہیں اور جائیں گے ان کو ڈانٹ پڑے گی، کوئی دے دے گا، کوئی آنکھوں میں ان کی حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یہ ان کا مقدر ہوتا ہے، وہ اس آزمائش میں ہوتے ہیں، ان کو اس پہ بھی اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کے چاہے بے حساب دے، جس کو چاہے سمیٹ کے دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی بیوہ ماؤں کو ہم در بدر دھکے کھانے پہ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ ان سفید پوش لوگوں کے لیے ہم اتنی جب زکوٰۃ پورے پاکستان میں جمع ہوتی ہے، لوگ صدقہ خیرات بے حساب دیتے ہیں،
ہم ان کو ایک نظام بنا کر ایسا نظام کیوں نہیں بنا سکے کہ باپ اور ماں جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے لیے سنبھالنا شروع کرتے ہیں، جوڑنا شروع کرتے ہیں، ان کی زندگی اسی فکر میں چلی جاتی ہے کہ اپنی 2-4 بیٹیوں کو رخصت کرنا ہے۔ یہ بیٹیاں جو ذریعہ رحمت تھیں، جو رحمت کا استعارہ تھیں، جو آخرت میں باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہیں، دوزخ کے مقابلے میں ڈھال ہیں، یہ ظالمانہ سماج میں ہم نے ان بیٹیوں کو بوجھ کیسے بنا لیا اور اس پہ ہم خاموش کیسے ہو گئے، اور ہم اس ظالم سماج کا حصہ بن کے ان رسم و رواج کو ہم کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کا یہاں پہ ہاتھ باندھنا یا یہاں پہ باندھنا اخلاص سے باندھنے والے ہوں، اس دونوں سے ظلم نہیں پھیلتا، لیکن جب ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور یتیم بیٹیاں اور کمزور بھائی اور باپ در بدر دھکے کھاتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہونے کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ سوچنے کی اجتماعی طور پہ باتیں ہیں، 5-10 ہزار دے دیا جاؤ، آگے جا کے دھکے کھاؤ، یہ ان کا یہی مسئلہ سوچ کر جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے جو قافلہ رحمت نمازی ہیں، گمنام ہیں، بڑے پیارے ہیں، خاموش ہیں، لیکن اللہ ان کی خاموشی کی، ان کی صداؤں کو پورے ملک میں شرف قبولیت سے نواز رہا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا گیا۔ اگر ایک ماں اور باپ کو میں 5,000 دے دوں اور اگلی گلی میں جا کے دھکے کھائیں، کسی کی بیل بجائیں، کسی کے گارڈ اور چوکیدار سے ڈانٹ کھائیں، کسی سے 5,000 لے لیں، کسی کا سوٹ لے لیں، یہ کوئی نظام تو نہ ہوا، یہ کوئی امت تو نہ ہوئی۔ سادہ سا ایک معاملہ کیا گیا ہے اس مسجد رحمت اللہ عالمین کے نیچے، اور یہ جو حال ابھی بن رہا ہے اس میں مسجد میرج ہال اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ نمازیں بھی ادا ہوں گی، بوقت ضرورت وہ تمام کراکری اور کیٹرنگ کا سامان جو چاہیے ہے وہ خرید کر یہاں پہ مسجد میں پہنچا دیا گیا ہے۔ حال جو ایک تقریب کے باوقار تقریب کے لوازمات ہیں وہ یہاں پہ رکھ دیے گئے ہیں، اور پچھلے 4 دنوں میں درجنوں بیٹیوں کے باپ ماں یہاں پہ آئے ہیں، بیوہ مائیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، انہوں نے اپنی یہاں پہ بکنگ کروائی ہے۔ اب اگر ایک بیٹی کے کم از کم شادی پر اس کو بٹھانے کے لیے، اس کے مہمانوں کے لیے سادگی کے ساتھ بھی اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں جائیں یا کسی جگہ پہ جگہ لیں تو 1 سے 2 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ اگر ہم پورے سال میں 100 بیٹیوں کی اس مسجد سے نیت کریں تو ہمیں 2 کروڑ روپے چاہیے ہوں گے، لیکن 5 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے سے ایک مسجد میں سامان رکھ دیا گیا ہے۔ اب رحمت للعالمین مسجد کی طرف سے اعلان ہے، کسی باپ کی کتنی ہی بیٹیاں کیوں نہ ہو، کسی بیوہ کی کتنی ہی بیٹیاں کیوں نہ ہو، وہ یہ سوچنا چھوڑ دے میں نے کہاں سے رخصت کرنا ہے۔ مسجد رحمت اللہ عالمین سے ہماری بیٹیاں ہم یہاں سے رخصت کریں گے، ہم اپنی بیوہ ماؤں کو دھکے نہیں کھانے دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے تمہیں رزق کیوں دیا جا رہا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہیں یہ بے حساب کیوں ملتا ہے، اس لیے کہ تمہارے ارد گرد ضعیف کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، لوگوں یہ کمائی تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری مدد تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ مسجد میرج ہال آپ کے پاس کسی کے پاس بھی کسی بھی فرقے کی، کسی بھی مسلک اور جماعت کی کوئی بیٹی اگر اس لیے بیٹھی ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے جمع نہیں کر سکی، جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے نمازی یہاں سے ہم خود پکا کر کھلا کر اس کو روانہ کریں گے۔ جو صاحب حیثیت ہیں ان کو بھی دعوت ہے، اس ظالمانہ کلچر سے جس میں شادیوں کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کا ایک قرضہ چڑھتا ہے یا خرچ ہوتا ہے، نکلیں اس سے۔ سفید پوش طبقہ بھی، متوسط طبقہ بھی، امیر لوگوں کے لیے بھی جو ایک لازمی لوازمات ہیں یہاں پہ موجود ہیں، آئیں بیٹے بیٹیوں کو یہاں سے رخصت کریں۔ کہاں پہ ڈھول ہیں، گانے ہیں، خرافات ہیں، کہاں پہ بیٹی رخصت ہوگی، اذان کے وقت سے اس کی رخصتی منسلک ہوگی، نماز پڑھ کے لوگ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا، دعاؤں میں رخصت کرے گا، درس سن کے رخصت کرے گا۔ یہیں سے معاشرے میں تبدیلی کا آغاز ہونا ہے۔ صرف خطبہ دے کر واز کر کے تبدیلیاں نہیں آنی، ہمیں تدبیر کرنی ہوگی، ہمیں تفسیر بننا ہوگا، ہمیں صحیح تصویر دکھانی ہوگی۔ خطبے دے کر گھر میں جا کے سو جانا بڑا آرام ہے، لیکن صبح و شام محنت کرنا، محبت کرنا، ان کو سمیٹنا، یہ اتنا پر لطف کام ہے، اتنا پر لطف کام ہے کہ اس میں انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ زندگی میں کوئی کرب ہے، کوئی دکھ ہے۔
اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے۔ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے 2-3 دنوں میں درجنوں ٹی وی چینلز یہاں پہ آئے، یوٹیوبرز آئے، سوشل میڈیا کے لوگ آئے۔ اگر سوچئے ہر مسجد میں پاکستان کی صرف 1% مسجدیں جو بڑی مساجد ہیں، چھوٹیوں کو چھوڑ دیں، اسلام آباد شہر کی 10 مساجد میں اگر یہ سہولیات دے دی جائے تو بتائیے کتنی بڑی رحمت کا ذریعہ بنے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا مساجد میں یہ کام ہوگا۔ ہمیں مسجدیں کھولنی ہوں گی، مسجد کو مرکز محبت، مرکز اخوت، مرکز سہولت، مرکز غذا، مرکز شفا، مرکز پناہ بنانا ہوگا۔ یہاں سے صدا بلند ہوتی ہے، دعائیں ملتی ہیں، تو یہاں سے شفا بھی ملنی چاہیے، یہاں پہ یتیم کو بھی سہارا ملنا چاہیے۔ بیوہ ماں جب دروازے پہ آ جائے پھر اس کے بعد کسی اور دھکا اس کو نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ان ربی غنی کریم، میرا رب بے نیاز ہے، بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ علماء کرام اگر مانگنے پہ آ جائیں اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو کبھی بھی بھرے گا نہیں، بلکہ وہ منگتے ہی رہ جائیں گے۔ اور اگر علماء کرام بانٹنے والے بن جائیں، وارثان منبر و محراب، مسجدوں کو دینے والا بنا دیں، اس ہاتھ سے دینا شروع کر دیں، یہ خالی ہاتھ اللہ اس طرح بھر دیں گے کہ کبھی خالی نہیں ہوگا، مخلوق ساری عمر کے لیے نسلوں تک وہ یہاں سے سمیٹتی رہے گی۔ پہلا فرض، مساجد آپ جس علاقے سے ہیں اپنی اپنی مساجد میں جائیں، علماء کرام سے بات کریں۔ ہم وہاں پر مخیر لوگ مل کے آپ لوگ 5-5, 7-7 لاکھ روپے کی کیٹرنگ کا سامان مہیا کر دیں، نظام بن جائے گا، ان کا سہارا بن جائے۔ اور علماء کرام سے کہہ دیں آپ لوگوں کے لیے سٹیجوں پہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے مانگنا بند ہے، ہم امت کے لوگ تربیت کریں گے، ان لوگوں کو مانگنے سے پہلے سنبھال لیں گے۔ یہ صدقے کا کلچر، یہ مزدوروں کو پشاور موڑ میں جا کے بانٹنا اور پھینکنا اور گاڑی کھڑی کر کے ان کو جھپٹ کے ذلیل کر کے دینا، اللہ نے ہمیں اس طرح رزق دیا ہے۔ وہ عید کے دن ہماری گلیوں میں گھومتے پھریں اور کچا گوشت لے کے شاپروں میں گھومتے پھریں، بھوکے ہوں پیاسے ہوں، وہ ماں اس کا قصور صرف یہ کہ غریب ہے، بڑی عید آئی ہے، لوگ گھروں میں کھانا کھا رہے ہیں، اس کی ایک بیٹی اس گلی میں، دوسرا بیٹا اس محلے میں، تیسرا بیٹا اس محلے میں گیا ہے اس لیے کہ گوشت اکٹھا کرے۔ اتنے قربانی کرنے والے ان کو عزت سے بٹھا کے گھر کے سامنے کھلاتے کیوں نہیں؟ مسجد کو مرکز محبت کیوں نہیں بناتے؟ مساجد کو صرف تھوڑے سے کام کے بعد تالے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں تو نہیں ہیں، وہاں تو قیدی لا کے ستون سے باندھے جاتے تھے، مریضوں کو سامنے رکھا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تیمارداری کر سکے۔ خاتون آتی تھی، وہ آ کر کہتی تھی میرے شوہر میں یہ مسئلہ ہے، میری جدائی کر دیں، آپ حکم جاری کرتے تھے۔ بیٹی آتی تھی، باپ نے فیصلہ نہیں کیا، غلط کیا ہے، میرے سے پوچھے بغیر کیا ہے، آپ اس کا نکاح منسوخ کر دیتے تھے۔ یہیں سے لشکر روانہ ہوتے تھے، یہیں سے NGO بنتی تھی، یہیں سے یتیموں کی مدد ہوتی تھی، یہیں سے غریبوں کی مدد ہوتی تھی۔ معاملہ ہوتا تھا، ایمرجنسی ہوتی تھی، پکار لگائی جاتی تھی، آؤ مسجد کی طرف، اذان ہوتی تھی، ایمرجنسی کے لیے ہوتی تھی، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ سنتیں زندہ کیجئے، شہیدوں کا اجر اپنے مقدر میں لکھوائیے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کے ان تمام اعمال کو ریاکاری کے بغیر قبول فرما، اے اللہ اس میں صبح و شام برکت عطا فرما، اے رب کریم جو نقص ہے اللہ اس میں سے دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے مسجدوں کے کردار کو احیا، اس کو ایک نیا کردار دینے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ امتی ہیں، ہماری مسجدوں کو بھی اسی طرح کی ایک مسجد بنا دے۔ اے اللہ جو ان مسجدوں کے ساتھ شامل ہیں، خاموش ہیں، گمنام ہیں، مخلص ہیں، اے اللہ ان کا اخلاص ان کی نسلوں میں منتقل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہے اللہ ان کو بے حساب عطا فرما، اے اللہ ان کو بے حساب عطا فرما۔ اے اللہ تو غنی ہے، اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ کسی کے سامنے مانگنے کی ذلت سے دوچار نہ کرنا، اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے، مقربین میں شامل فرما لے، محسنین کا درجہ نصیب فرما، ذاکرین بنا دے، شاکرین بنا دے، اے اللہ ہم سب کو صابرین بنا دے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومنین میں داخل فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کمانے کی توفیق عطا فرما، جو بہکے ہوئے ہیں اللہ ان کو اپنے پاس کر لے، ان کو ثابت قدمی نصیب فرما، جو رب کریم گمراہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو زندہ ہیں اللہ ان کو اپنی موت سے پہلے اپنی ساری زندگی اور پھر موت بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق اے اللہ گزارنے کی اور اس کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ہر ماں سے، ہر بیٹی سے، ہر بیوی سے، ہر بہن سے، ہر خاتون سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری جو مائیں در بدر، اے اللہ ہمارے جو بھائی در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں
یا اللہ ہمیں ان ٹھوکروں کو ختم کر کے ان کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے بے حساب عطا فرما. جو دیا ہے اللہ اس کو بے حساب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو رحمت بنا دے, رحمت بانٹنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے. ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.